تعریف آپ کسی بھی چیز کی تعریف کریں گے تو ہر حال میں اس کا حاصل جو نکلے گا تحصیل حاصل نکلے گا. یہ تو آپ نے کل سمجھ لیا تھا قاعدے سے نا کہ ہر حال میں تحصیل حاصل ہی نکلے گا اس کا حاصل. اس لیے کہ کریں گے تو کس سے کریں گے؟ شے کی تعریف شے ہی سے کر دیں گے یا شے کے اجزاء سے کریں گے تو تحصیل حاصل ہوگا. تو اس کا مطلب تعریف ہی نہ کریں، ہم تعریف ہی نہ کریں. سب سے بہتر ہے کہ تعریف ہی نہ کریں. تعریف کریں گے تو پھنسیں گے، اس لیے کہ کوئی صورت بچنے کی ہی نہیں کس سے؟ تحصیل حاصل سے. کریں نہیں کیجئے آپ تحصیل حاصل اور دور. جہاں جہاں تحصیل حاصل لازم آئے گا وہاں دور بھی لازم آئے گا. تقدم الشیء علی نفسہ بھی لازم آئے گا. توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ ذلک الشیء یہ بھی لازم آئے گا دور. تو ہر حال میں دور، تحصیل حاصل، تقدم الشیء علی نفسہ، تعریف الشیء بنفسہ کا بھی جرم عائد ہوگا. تعریف الشیء بنفسہ. اور یہ سب مصطلحین کے ہاں ناجائز ہے. جو ارباب اصطلاح ہیں ان کے نزدیک یہ سب ناجائز ہے. دور لازم ہے، یہ سب ناجائز ہے. والجواب، جواب یہ ہے دور ہم ختم مان لیں گے ایک توجیہ کر کے، ایک وجہ بیان کر کے ہم دور کو ختم کر لیں گے. کیسے؟ کہ تغیر الفاظ ہو جائے، معرف سے تعریف کے الفاظ بدل جائیں. معرف کے الفاظ، معرف کا لفظ تعریف کے الفاظ سے چینج ہو جائے، بدل جائے تو یہ دور نہیں رہے گا. یہی ایک صورت ہے اور باقی کوئی صورت نہیں ہے. حقیقتاً دور کو تو نہیں ختم کیا جا سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. کہہ رہے ہیں کہ والجواب ان التصورات المتعلقۃ بالاجزاء تفصیلا، کہ بے شک وہ تصورات جن کا تعلق اجزاء سے ہے تفصیلی طور پر، جب انہیں ترتیب دیا گیا اور انہیں پابند عبارت کر دیا گیا، مقیدت، اجزاء کو پابند عبارت، پابند الفاظ کر دیا گیا. یہ آپ کے اجزاء ہیں ناطق اور حیوان، اس کو پابند الفاظ کر دیں آپ. جیسا کہ میں کر ہی رہا ہوں، زبان سے بول رہا ہوں، پابند الفاظ ہی نہ کر رہا ہوں. مفہوم میرے ذہن میں ہے نا، ناطق کا اور حیوان کا اور آپ کے تشخص کا. تین چیزیں آپ میں ہیں. کسی بھی جزئی حقیقی میں تین چیزیں ہوں گی: تشخص ہوگا، جنس ہوگی اور فصل. یہ تین چیزیں ذہن میں ہیں. اس کو ہم نے الفاظ کا جامہ پہنا دیا. کیا کہہ دیا؟ الحیوان الناطق المشخص. الحیوان الناطق المشخص. ان التصورات المتعلقة بالاجزاء تفصیلا اذا رتبت وقیدت فهذا المجموع، تو یہ مجموعہ جو ہے یہی حد موصل ہوگا جو ہمیں پہنچائے گا صورت وحدانیہ کی طرف. الحیوان الناطق المشخص یہ کسی صورت وحدانیہ کی طرف پہنچا دے گا، کسی مخصوص ڈھانچے کی طرف پہنچا دے گا. مشخص جب ہے تو کسی مخصوص ڈھانچے کی طرف پہنچا دے گا. الحیوان الناطق المشخص، یہی مجموعہ الحیوان الناطق المشخص، تین کا مجموعہ یہ موصل ہوگا الی الصورت الوحدانیہ، ایک اکیلی صورت. جیسے الانسان یا زید کہہ لیجیے، زید کی طرف پہنچائے گا. کون سا؟ الحیوان الناطق المشخص. یہ کس کی طرف پہنچائے گا؟ زید. زید صورت وحدانیہ ہے، اس کی طرف پہنچا دیا. تو زید ہوا معرف اور الحیوان الناطق المشخص یہ ہوئی تعریف، یہ معرف. جی، تو معرف کا لفظ معرف سے الگ رہے تو کہتے ہیں کہ دور ختم ہو گیا. بس اتنا ہی.
هو الحد الموصل الى الصورت الوحدانیہ المتعلقہ، یہ صورت وحدانیہ کا تعلق کس سے ہوگا؟ اجزاء سے رہے گا لیکن اجمالی طور پر رہے گا، اجزاء سے رہے گا اس کا تعلق اجمالی طور پر. جیسے افلاطون مٹھائی ہے، افلاطون مٹھائی یہ صورت وحدانیہ، لیکن اس کے اجزاء 10-15 ہوں گے، پتہ نہیں کس سے کسے بنتا ہے نا. چائے کے بارے میں معلوم ہے، چائے صورت وحدانیہ ہے، کپ میں جو آئی صورت وحدانیہ. اب اس کی اگر تعریف کریں آپ، چائے چائے کیوں کہتے ہیں تو دور لازم آئے گا. اب اگر آپ نے چائے کو پھیلا دیا ایسے کہا، پانی، گرم پانی، دودھ، چائے کی پتی ہے نا، الائچی، ادرک وغیرہ. هو الحد الموصل الى الصورة الوحدانیہ الصورة الوحدانیہ المتعلقہ بجمیع اجزاء اجمالا. ظاہر سی بات ہے، هو المحدود، یہی محدود ہے، اسی کی تعریف ہے صورت وحدانیہ. فہناکا، فہناکا میں کا یہ ضمیر کون سی ہے؟ کون سی ضمیر ہے؟ فہناکا میں یہ جو کا ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ واحد مذکر غائب ہے کہ واحد مذکر حاضر ہے، واحد مؤنث ہے، کون سی ضمیر ہے؟ ہاں اب اتنا اوپن ہے، کا ہے کہ تو ہے نہیں ہے، اس میں کیوں شبہ؟ اصل میں کبھی کبھی آسان چیز پوچھ لو تو لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ معاملہ تو نہیں ہے ہے نا. اسی چکر میں یہ لوگ نہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے لائق ہی نہیں اس کا جواب. کون سی ضمیر ہے؟ حاضر. غائب ہے کہ کون سی؟ حاضر ہے. اچھا حاضر ہے، ہاں حاضر بول ہی رہے. یہ ضمیر نہیں ہے یہ حرف خطاب ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، سمجھا آپ نے؟ ہاں یہ مخاطب کو دیکھتے ہوئے لاحق کیا جاتا ہے. مخاطب ہمارا سامنے اگر مذکر ہے تو ہم کہیں گے ہونا کا. یہاں کوئی لیڈیز بیٹھی ہوتی تو ہم کہتے ہونا کے. ہماری ڈیوٹی بنتی ہونا کہ اگر آپ معلم النساء بنے کبھی، بھئی وہی سروس کرنا ہی ہے، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے معلم الرجال رہیں گے، معلم النساء رہیں گے، وہ تو وقت بتائے گا ہے کہ نہیں. کتنے ہمارے یہاں سے فارغ ہو کے گئے معلم النساء. ہمارے ایک مولانا رفیع اللہ صاحب نے فون کیا، کہیے معلم النساء صاحبہ صاحب. تو بھائی اتنے تیزی سے مدرسے کھل رہے ہیں، تعلیم نسواں پر اس قدر فوکس ہے، زور ہے کہ کہیں کہیں تو مارکیٹ ہو گئی ہے، مارکیٹ بن گئی ہے کہ آدمی دیکھیے جب مارکیٹ ہوتی ہے تو کام آسان نہیں، یہاں نہیں داخلہ تو وہاں داخلہ، وہاں داخلہ. جیسے مدرسوں کی مارکیٹ یہاں ہے کہ چوچا شریف میں ہے، سمجھا. تو اس لیے ان کو بہت دقت ہوگی پڑھانے میں. عادت بنی ہوناکا کی، اب سامنے بیٹھی ہیں تلمیزہ، ٹھیک ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ ہوناکے. اکثر ایکسیڈنٹ ہوگا، ہوناکا ہی بولیں گے، مانیں گے نہیں. جیسے ذالکہ ہر دم ذالکہ ہی بولیں گے، حالانکہ ذالکے بھی بولنا چاہیے کبھی. ذالکے کب بولیں گے؟ جب سامنے لیڈیز ہو. ذالکہ، ذالکما، ذالکم، ذالکے، ذالکما، ذالکن، ہے نا. وہ کاف حرف خطاب ہے جو مخاطب کو دیکھتے ہوئے چینج ہوتا رہتا ہے، اور یہ ذا وغیرہ یہ اس میں اشارہ کو، مشار الیہ کو دیکھتے ہوئے چینج ہوگا. مشار الیہ کو دیکھتے ہوئے یہ ذا چینج ہوگا، اور مخاطب کو دیکھتے ہوئے وہ کاف چینج ہوگا. وہ کافی رہے گا، مخاطب میں کاف کے علاوہ ہاں تو آئے گا نہیں. یہ حرف خطاب ہے، ضمیر نہیں. چلیے معلوم رہا ہوگا، توجہ کی بات ہے. ٹھیک ہے. فہناک،
تو صاحب جب آپ نے تفصیلی اجزاء کے ذریعے آپ پہنچے تفصیلی اجزاء کے ذریعے ایک صورت وحدانیہ کی طرف پہنچے، وہ صورت وحدانیہ آپ کے پاس نہیں تھی، تو گویا ایک ایسی چیز حاصل ہوئی جو آپ کو حاصل نہیں۔ پہلے حیوان تھا، ناطق تھا، پھر سوچا گیا یہ اکٹھا ہو تو کیا نام رکھا جائے، سمجھا آپ نے؟ مفکرین نے پہلے حیوان اور ناطق کو اکٹھا کیا، پھر سوچا اس کا نام کیا رکھا جائے، تو غور کرتے کرتے گھوڑا بھی رکھ سکتے تھے، بیل بھی رکھ سکتے تھے، کچھ بھی رکھ سکتے تھے۔ کیا گھوڑا میں کون سی وجہ تسمیہ ہے؟ گھوڑا، اس کو گھوڑا کیوں کہتے ہیں؟ کوئی وجہ تسمیہ ہے بھارت والوں کے یہاں؟ کچھ نہیں، گھوڑا، بیل، گدھا، تو کوئی وجہ تسمیہ نہیں ہے، تو ایسی رکھ سکتے تھے، لیکن انسان رکھا کچھ رعایت کرتے ہوئے کہ یہ جو حیوان اور ناطق ہے نا، یہ بڑا تال میل کے لوگ ہوتے ہیں، تال میل کے افراد ہوتے ہیں، اور انسان میں معنی ہے تال میل کا، ہے نا، ان سے بنا ہے، اس لیے شاید رکھ دیا انسان۔ آدمی بھی رکھ دیا کچھ لوگوں نے نام، آدمی بھی کہتے ہیں، انسانی کو آدمی بھی کہتے ہیں، آدم کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ بہرحال اصل تو ہے آپ کیا؟ حیوان اور ناطق، اصل آپ ہیں حیوان اور ناطق۔ اب ایک نام تلاش کر کے رکھنا تھا اس کا، تو کچھ بھی رکھ سکتے تھے، انسان رکھ دیا، آدمی رکھ دیا، بشر رکھ دیا، بشر بھی رکھا ہے۔ تو یہ تو پہلے حاصل نہیں تھا نا، آپ کو حاصل کس سے ہوا؟ یہ حیوان اور ناطق سے حاصل ہے نا۔ مرچ ہے، لہسن ہے، ادرک ہے، یہ اکٹھا کیا، سوچا یار اس کا نام کیا رکھیں؟ جی چٹنی، چٹنی رکھ دیا، ہے نا، کوئی ضروری کام چٹنی رکھتے لوگ، لیکن رکھ دیا چٹنی۔ ایک کچھ وجہ تسمیہ رہی ہوگی کہ چاٹتے ہیں، ہم تو چٹنی کھاتے ہیں، ہم چاٹتے نہیں ہیں، لیکن آج تک نہیں چاٹا چٹنی، کھایا، روٹی سے اٹھا کے کھایا، منہ میں پانی آ رہا ہے چٹنی۔ تو صاحب نام رکھ دیا صاحب، تو نام تو رکھنا ہی تھا۔ تو یہ میں نے کہنے کا مطلب کہ ہم نے مرچ اور یہ اکٹھا کیا، سمجھا آپ نے؟ تو ان اجزاء تفصیلی کو اکٹھا کیا۔ اب صورت وحدانیہ ہم کو ملنی تھی، کوئی صورت وحدانیہ تیار تو ہوئی، خارج میں صورت وحدانیہ تیار ہوئی، سب کو اکٹھا کر دیا، ایک صورت وحدانیہ تیار ہوئی، سب مل کر کے کاننا واحدہ ہو گئے نا، صورت وحدانیہ۔ اس صورت وحدانیہ کا نام رکھنے کی باری آئی تو رکھ دیا چٹنی، ہے نا۔ چونا اور پتی ملتے ہیں تو اس کا نام رکھ دیا کھینی، کھینی، تو بہرحال وہ کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کھینی، کھینی تو چاول کو بھی کہہ سکتے ہیں، وجہ تسمیہ دیکھا جائے وہ بھی کھایا جاتا ہے، لیکن اب اس کا پہلے سے نام پڑا ہوا ہے، اس لیے اس کا اب چاول کی وجہ تسمیہ تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کچھ، کھینی کی وجہ تسمیہ ہے، کھائی جاتی ہے کھینی۔ اچھا بنگال میں پانی کو بھی کہہ رہے ہیں، ارے پانی کھابے، ٹرین میں کبھی کبھی وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے پانی کھابے رے، چائے کھابے رے، ہاں باقی ایسے بولتے ہیں۔ چل کر فہونا کا تحصیل و امرن، تو ایک امر کی تحصیل ہوئی یہاں پہ جو پہلے حاصل نہیں تھی، فتدبر، تو غور کرو، فإنہ لیس بدقیق، فتدبر، غور کرو، فإنہ لیس بدقیق، دور ختم ہو گیا، کیسے؟ تغیر الفاظ کر دیجئے، معرف کا لفظ ہے نا، تو اس کا جو تعریف کا لفظ ہے بدل دیجئے آپ، چاہے ایک ہی لفظ لا کر کے الگ سے بدل دیجئے آپ، جیسے سادانہ نبتن کہتے ہیں، ہے نا، فتدبر ہو گئی بات۔ سمت دلیل، اب دلیل کا نمبر آیا، سمت دلیل بنا لیجئے گا، نقطہ لگا دیجئے گا، تمت دلیل لکھا ہوا ہے، کتاب میں لکھا ہوگا تمت دلیل، وہ ہے ثم،
چونکہ منطق کی کچھ باتیں ذکر کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے نا، تو ابھی وہی وعدہ پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک نیا وعدہ پھر اسی میں سے ہے، وعدے کا حصہ. الدلیل، منطق میں دلیل کا لفظ بھی آتا ہے، حجت کا بھی لفظ آتا ہے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو دلیل کہتے کسے ہیں؟ سنیے، ما يمكن التوصل بصحیح النظر فیہ الی مطلوب خبری، الی مطلوب خبری. کہ دلیل اس مفہوم کو کہیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ، اس مفہوم کو کہیں گے جس مفہوم میں صحیح غور و فکر کرنے سے کسی مطلوب خبری تک پہنچا جا سکے. دلیل اس مفہوم کو کہیں گے جس مفہوم میں صحیح غور و فکر کر کے یا کرنے کے بعد کہاں پہنچا جا سکے. آپ تو پہنچے جا رہے ہیں ایک دم جی، کسی مطلوب خبری تک پہنچا جا سکے. تعریف سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک مفہوم ہوتا ہے، اس مفہوم میں غور کرتے ہیں. اب اس میں غور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ غور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی، صغرا ہے، کبرا ہے، حد اوسط ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ صحیح طریقہ ہے غور کرنے کا. کہہ رہے دلیل اس مفہوم کو، ما سے مراد وہ مفہوم، اس مفہوم کو کہتے ہیں جس مفہوم میں صحیح غور و فکر، بے صحیح نظر صحیح غور و فکر کر کے پہنچا جا سکے. یمکن التوصل، پہنچا جا سکے. کہاں پہنچا جا سکے؟ مطلب خبری. جیسے عالم کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھیے، ما سوی اللہ عالم. تو ما سوی اللہ میں آپ غور کیجئے جی، ما سوی اللہ میں آپ غور کیجئے تو آپ غور کرتے جائیں گے کہ یار یہ تو چینج ہوتا رہتا ہے. تو عالم میں جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ما سوی اللہ، سب چینج ہوتی رہتی ہیں، تغیر ہوتا ہے. 2 سال پہلے جن لوگوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، داڑھی آ گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہوا کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چینج ہو رہتے ہیں. اور جو چینج ہوتی ہیں وہ حادث ہوتی ہیں. قدیم چینجنگ کو قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب عالم حادث ہے. ایک رزلٹ سامنے آیا غور کرنے کے بعد. لیکن صحیح غور و فکر آپ نے کیا ہے تب اس سے نتیجہ رزلٹ آیا سامنے. کیا مطلب؟ کہ آپ کی نظر جو ہے وہ صحیح ہے. کیسے؟ حد اوسط، صغرا کبرا آپ نے سیٹ کیا. صغرا کبرا مسلمات سے ہونا چاہیے. ہم نے کہا تو کہ یار عالم چینج ہوتا رہتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں چینجنگ میں رہتی ہیں، ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہیں، دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تغیر کو قبول کرتی رہتی ہیں. یہ مسلمات سے پہلے ہو جائے تب آگے بڑھوں گا. سمجھے؟ مسلمات سے یہ ہو جائے، ہاں مسلمات سے. اور جو بھی چینجنگ والی چیز ہوگی وہ قدیم نہیں ہو سکتی. جو چینج ہوتی رہے گی وہ قدیم نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ چینج ہوتی رہتی ہے، حادث ہوگی، قدیم نہیں ہوگی. تو عالم بھی اسی میں غور و فکر کر کے ایک طبقہ یہاں گیا کہ عالم مستغنی ہے مؤثر سے، اور جو بھی مستغنی ہوگا مؤثر سے وہ قدیم ہوگا، لہذا عالم قدیم ہے. لیکن کیا آپ کا سینس کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے؟ مؤثر سے بے نیاز ہے عالم. آپ دیکھیے ضرور کوئی نہ کوئی مؤثر نکلے گا. اس کا کوئی مصنوع ہے تو کوئی نہ کوئی صانع ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہیں مؤثر ہے، مؤثر فی، تو کوئی نہ کوئی تاثیر ہوگی، اور تاثیر ڈالنے والی کوئی چیز ہوگی. اب آپ خود ہی فیصلہ کریں گے اپنے اپنے دماغ سے کہ کون سی فکر صحیح ہے. عالم کو مستغنی عن مؤثر ماننا یہ صحیح ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 2 نہیں، گنتے چلے جائیے، نہ جانے کتنی چیزیں سامنے آئیں گی جو مؤثر سے بے نیاز، بغیر مؤثر کے وجود میں وہ نہیں آئیں.
دانہ ہے آپ کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ خود بخود یہ کوپل نکلنے لگتی ہے، اس میں مؤثر نمی ہوتی ہے. اگر باہر ہے تو نمی، اصل ہے نمی. زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں، زمین کا سینہ چاک کر کے دانہ اپنی کوپل باہر کر دیتا ہے. پھنگی کہتے ہیں ہمارے یہاں، پھنگی باہر کر دیتا ہے. پھنگی سمجھتے ہیں آپ؟ پھنگی تو نہیں سمجھتے، تو وہ اوپر ظاہر کر دیتا ہے نا. نرم پودا، نازک پودا نکلتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر طاقت ہے ہی نہیں کہ زمین کا سینہ چاک کر پائے. کیا ہے طاقت اس کے اندر؟ نہایت نازک ہوتا ہے یار، کہ چھو دو تو بکھر جاوے. مسل ایسے چھوئے گے تو گڑبڑا جائے گا. اتنا نازک بعض پودے ہوتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ زمین کا سینہ چاک کر دیتے ہیں. تو کوئی چیز ہے جو مؤثر ہے، اس کے اندر تو چھمتا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. ہم دیکھ رہے طاقت نہیں. تو یہ فکر جو ہے عالم مستغنی ہے مؤثر سے، یہ فکر بہرحال فکر فاسد ہے. اور کتنے لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. مسلمات سے جب نہیں ہوگا تو آپ اس کو مقدمہ نہیں بنا سکتے. دلیل کا مقدمہ یہ نہیں بن پائے گا. چلیے کل عالم کرے. وقد یخص بالقطعی، کبھی کبھی یہ دلیل قطعی ہوتی ہے اور کبھی کبھی دلیل ظنی ہوتی ہے. دلیل قطعی اور دلیل ظنی تو آپ لوگ پڑھوے کیے ہیں. دلیل قطعی بھی ہوتی ہے. ہم لوگ اپنی شرعیات میں، اپنی اسلامیات میں دلیل قطعی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں کہ کتاب اللہ کی ہر آیت دلیل قطعی بن جائے ہمارے لیے، ضروری نہیں. مولانا متواتر حدیث بھی ضروری نہیں ہے کہ سب کے سر جتنی حدیثیں متواتر ہیں سب کے سب دلیلیں قطعی بن جائیں. کوئی ضروری ہے؟ بس زیادہ سے زیادہ کتاب اللہ میں کوئی آیت آئی ہے تو وہ دلیل قطعی الثبوت ہو سکتی ہے. دلیل قطعی الثبوت، دلیل قطعی الدلالہ نہیں ہو سکتی. دلیل قطعی الدلالہ نہیں ہو سکتی. سمجھ گئی بات؟ ایسے تواتر کا بھی حال ہے. ساری حدیثیں متواتر ہیں لیکن دلیلیں ظنی بھی رہتی ہیں، دلیلیں قطعی بھی رہتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کرے قد یخص بالقطعی، کبھی قطعی کے ساتھ دلیل خاص ہو جاتی ہے. اب قطعیت پیدا ہوتی ہے، کئی چیزوں سے قطعیت پیدا ہوتی ہے. خدا و رسول کے ارشاد میں مفہوم متعین ہو جائے، خدا و رسول کے ارشادات میں مفہوم و مراد متعین ہو جائے تو قطعیت آ جائے گی. ہمارے معاشرے اور سماج میں تجربات کی بنیاد پر کبھی کبھی قطعیت آ جاتی ہے. تجربات کی بنیاد پر، مشاہدات کی بنیاد پر قطعیت آ جاتی ہے. جیسے سورج نکلا ہے، قطعیت آ جاتی ہے نہیں آ جاتی؟ قطعیت سورج نکلا ہے، قطعیت آ جاتی ہے. آپ ہیں، قطعیت آ جاتی ہے. آپ مرد ہیں، قطعیت آ جاتی ہے. قطعیت آ جاتی ہے. مشاہدات، تجربات کے ذریعے بھی. قد یخص بالقطعی ویسمى الظنی امارہ، دلیل ظنی کا نام امارہ بھی رکھا جاتا ہے. علامات کی بنیاد پر بھی کبھی کبھی ہم لوگ رزلٹ حاصل کر لیتے ہیں، رزلٹ پا جاتے ہیں امارات کی بنیاد پر، علامات کی بنیاد پر. علامات کی بنیاد پر بھی رزلٹ حاصل کر لیتے ہیں. مثلا داڑھی نکل رہی ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ مرد ہے، لیکن کوئی ضروری ہے؟ ہم نے داڑھی والی عورت بھی دیکھا ہے. آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھے ہوں گے؟ میں نے دیکھا، ہمارے گاؤں میں تھی. جی ہاں، داڑھی والی بکری تو دیکھا ہوگا. تو داڑھی ہے واقعی 99% علامت ہے ذکورت کی، لیکن ضروری نہیں ہے مولانا صاحب داڑھی اور موچھ. ٹھیک ہے، کیا حیرت انگیز ہے کیا؟
وَيُسَبَّ الظَّنِّيُّ امارا، سمجھ رہے؟ امارا سے بھی، امارا کو، علامہ کو، علامہ بولیں گے، سمجھ رہے؟ اردو میں بھی عجیب ٹریجڈی ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے. بعض جگہ تا کو بولنا چاہتے ہیں نہ بولیں، حالانکہ سب جگہ تا مدورہ ہے، جیسے عبادہ، لیکن عبادہ بولیں گے تو لوگ ہنسیں گے. حماقہ کرتے رہتے ہو تو ہاں ہنسیں گے لوگ. وہاں عبادت بولنا پڑے گا، ہے نا؟ ہے کہ صلاۃ ہے، جیسے صلاح، تو کہیں کہیں تا بولتے ہیں اردو والے، کہیں نہیں بولتے. یہ اپنا الگ ان کی اپنی الگ اصطلاح ہے. والانتاج، مولانا انتاج اور رزلٹ، انتاج کا معنی وہی رزلٹ، نتیجہ. رزلٹ جو ہے اس کی بنیاد جانتے ہیں کس پر ہے؟ 3 چیزوں پر ہے. تثلیث پر. یہ تثلیث عیسائی والا تثلیث نہیں، تثلیث پر. تثلیث کا مطلب محکوم علیہ، محکوم بہی اور نسبت حکمیہ، یہ بھی ایک تثلیث ہے. یہ تثلیث نہیں مراد ہے. مراد کیا ہے جی؟ اصغر، اکبر، حد اوسط. اصغر، اکبر، حد اوسط. اب جس مقدمے میں اصغر، اس کا نام کیا رکھ دیں گے؟ صغرا. جس مقدمے میں اصغر ہے اس کا نام کیا رکھیں گے؟ جس مقدمے میں اکبر، مجھ سے الٹ گیا تھا شاید. جس مقدمے میں اکبر ہو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ تو اصغر، اکبر، حد اوسط، یہ بھی ایک تثلیث ہے. تو یہ جہاں بولے تثلیث، اپنے آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا کہاں بول رہے ہیں تثلیث، ہے نا؟ اسی کتاب میں بہت آگے آئے گا تثلیثی روایات. تثلیثی روایات کیا چیز ہے؟ تثلیثی روایات جو حدیث 3 صحابی سے مروی ہو وہ تثلیثی روایات، مثلثات. اس طرح نام دے دیتے ہیں اپنا، آپ سمجھیے. آپ یہ بول کے گزر جاتے، بتانا تو چاہیے آپ نے اصطلاح بنائے ہیں. ایک جگہ ایسے لکھا انہوں نے معینہ، بتائیے نا کہیں معینہ میں لغت میں ڈھونڈ رہا ہوں، مل ہی نہیں رہا. وہ انا سے اخذ کر لیا انہوں نے، معینہ اور مظنہ. مظنہ مانے غالب گمان، اور معینہ مانے تحقیق. ان کی اپنی لغت ہے، کیا کریں. تو ٹھیک ہے لغت بنائیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بتا تو دیجئے کہ آج میں نے کیا لغت بنائی ہے. اب اس کو میں کل سے بولوں ہنڈا، تو کوئی کیا سمجھے گا؟ ہنڈا ذرا اٹھانا بیٹا میرا، ہنڈا وہاں ہے، کون لائے گا؟ بول تو دیے ہے تو بتا دیجیے کہ آج ایک نئی لغت گڑھی ہے میں نے، ہے نا؟ اس کو کل سے، آج سے ہنڈا بولوں گا. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. چلیے اچھی بات ہے. اپنے ہاسٹل میں کتنے لوگوں کو آپ مولی باریک، اب سب تھوڑی جانتے ہیں، 2-4 آدمی میں طے ہو گیا مولی باریک. کسی کو جو پتلا دوں گا اس کو مولی باریک. ٹھیک ہے، مطلب ایسے نام ہاسٹل میں دیتے ہیں. میں ہاسٹل کا نام بتا رہا ہوں. بہت پہلے ایک صاحب بہت پتلے دبلے تھے، تو سید صاحب ان کو سید باریک نہیں سمجھ میں آئے گا تو اسے نام دے دیتے ہیں. وہ آپس میں دوسرے سمجھنے کے لیے، باریک کہاں چلا گیا یار، اور کوئی چھوٹا ہوا بولے مختصر کدھر گیا یار. تو یہ ٹھیک ہے، کوئی مناقشہ نہیں، کوئی دقت نہیں ہے، آپ کریے، لیکن بتا تو دیجئے، ورنہ افہام و تفہیم میں ڈسٹربنس ہوگا. تو ان کا حال ایسی ہے صاحب، دیکھ رہے ہیں آپ. والانتاج کرے مبنی علی التثلیث. یہ تثلیث کہاں سے آئی بھائی؟ کرے اذ لا بد من واسطۃ، من واسطۃ. یہاں بھی کچھ کاتب نے کام کیا ہے. سین سے ہونا چاہیے. کس سے ہونا چاہیے؟ بنایا ہے کیا؟ اچھا، آپ کی کتاب چھپی، اچھی چھپی ہے. کہاں سے؟ قلم سے. نہیں، چھاپنے والوں نے تو کبھی زحمت ہی نہیں کی. چھاپنے والوں کے سامنے یہ کتاب پہلی مرتبہ آئی ہوگی تو جیسے مل گیا چھاپ دیا. اور عجیب، میں اس کی پورا متن کھوج رہا ہوں بہت دنوں سے، کہیں مل نہیں رہا. اس کا پورا متن ملتا ہے تو فوات الرحموت میں ملتا ہے. فوات الرحموت میں اس کی جو شرح ہے
مسلم الثبوت کی شرح ہے فواتح الرحمود، اس میں متن مل رہا ہے، الگ سے پورا متن کہیں نہیں مل رہا۔ اذ لا بد من واسطۃ، ضروری ہے ایک واسطہ، جب واسطہ ہوگا تو ادھر دائیں بائیں بھی تو کچھ لوگ ہوں گے۔ فوجبت المقدمتان، پتہ نہیں کس نے فوجبت پر فا پر بھی 2 نقطہ لگا دیا، کہیں اور لگانا تھا بیچارے کو، ٹھیک ہے وہی لگا دیا، کا وجبت لکھ دیا، فوجبت المقدمتان، تو 2 مقدمے لازم ہوں گے، سمجھ رہے آپ؟ اسی لیے منطقیوں نے کہا، اسی لیے منطقی بول پڑا، واحد ہے منطقی بول پڑا، کیا بول پڑا کہ دلیل نام کس کا ہے؟ ہوا قولان، دلیل 2 قولوں کا مجموعہ ہوگا جس سے تیسرا قول لازم آئے گا۔ ہوا قولان یکون عنہ قول آخر، جس سے وجود میں آ جائے دوسرا قول، ایسے 2 قول، ایسے 2 قولوں کا مجموعہ جس سے انہوں میں حد ضمیر کا مرجع جی مجموعہ جی، ورنہ دقت ہوگی قولان کی طرف ضمیر لوٹانے میں۔ ویسے لوٹانے کے لیے تو آپ کے پاس ہتھیار ہے، لوٹا سکتے ہیں، کیسے؟ لفظ کی تعویل میں لے لیں گے، لفظ واحد کے تعویل میں لے لیں گے، ہے نا، جب پھنستی ہے گاڑی تو ایسی کر لیتے ہیں، لفظ واحد کی تعویل لوٹا دیں گے، لوٹے گا کیسے؟ اچھا صاحب، ہوا قولان یکون عنہ، وہ ایسے 2 قول ہیں جس کی بنیاد پر وجود میں آ جائے، کون کا معنی وجود میں آ جائے، کیا؟ دوسرا قول۔ اور دلیل یہ شامل ہوتی استقراء کو بھی اور تمثیل کو بھی، دلیل شامل ہوگی کس کو؟ دلیل استقرائی بھی ہوگی، دلیل تمثیلی بھی ہوگی، اور ایک دلیل قیاسی ہوتی ہے، دلیل قیاسی۔ گویا دلیل کی کل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3، قیاس، استقراء، تمثیل۔ آپ کہو گے یہ تو کبرا ہے، یہ تو کبرا ہی میں ہے نا، ہاں چل